الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون ومن نعمرہ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں ننکسہ فی الخلق اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، افلا یعقلون کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ نے اہل جہنم کے کچھ حالات کا بیان فرما کر اس کے بعد اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اگر اللہ جل جلالہ چاہے تو ان کی آنکھیں مٹا دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہو تو ان کو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ان کی صورت مسخ کر دے۔ اس آیت میں بھی اسی مضمون کا تسلسل ہے کہ انسانی جسم میں جتنے تغیرات واقع ہوتے ہیں ان تغیرات کے واقع کرنے پر اللہ جل جلالہ قادر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسان جب پیدا ہوتا ہے بچپن میں اس کی تمام تر توانائیاں کمزور ہوتی ہیں، پھر وہ جوان ہوتا ہے، اس کے جسم میں تغیر آتا ہے، اس کی توانائیاں کچھ بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ مزید آگے جاتا ہے، جب وہ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کی توانائیاں آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آتا ہے جب انسان کی تمام تر توانائیاں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ اس وقت پھر انسان دوبارہ گویا کہ اپنے بچپن والی کیفیت میں چلا جاتا ہے، جس طریقے سے بچپن میں وہ کمزور تھا، اس کی توانائیاں کمزور تھیں، تو بڑھاپے میں بھی انسان دوبارہ اسی کیفیت میں لوٹ جاتا ہے، جس کی طرف قرآن کریم کی ایک آیت نے بھی اشارہ کیا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو انسان کمزوری میں ہوتا ہے، پھر اس کمزوری کے بعد انسان کو قوت عطا ہوتی ہے، اور پھر قوت کے بعد دوبارہ انسان واپس کمزوری میں آ جاتا ہے جب وہ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ جو انسانی جسم میں مختلف تغیرات واقع ہو رہے ہیں کہ پہلے کمزور تھا، پھر توانا ہو گیا، اب ایک مرتبہ پھر کمزور ہو گیا، یہ تمام تر تغیرات اللہ جل جلالہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو جو رب انسانی جسم میں مختلف تغیرات واقع کرنے پر قادر ہے تو وہ انسانی شکلیں بھی مسخ کر سکتا ہے، اور وہ عین جوانی میں انسان کی توانائی کی حالت میں انسان کی آنکھوں کو، اس کی توانائیوں کو مٹا دینے پر قادر ہے۔ گویا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کس ذات کی اور کس ہستی کی بغاوت کرنے جا رہا ہوں جو میرے جسم کے ایک ایک بال پر قدرت رکھتا ہے اور میرے جسم میں ہر قسم کی تبدیلی کرنے پر قادر ہے۔ تو اسی حقیقت کی طرف اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کہ اب وہ الٹ گیا، اب دوبارہ اپنی پرانی کیفیت پر واپس آ گیا۔ افلا یعقلون کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اس میں ضمنی طور پر ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ طویل زندگی بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہاں اگر زندگی طویل ہو اور عافیت والی ہو، عافیت کا مطلب کہ صحت والی ہے اور اللہ جل جلالہ کی بندگی انسان کر رہا ہے، تو ایسی لمبی عمر پھر انسان کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص اللہ جل جلالہ کی بندگی نہیں کرتا، اس کی عمر جتنی بھی لمبی ہو جائے، یہ لمبی عمر اسے فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے گی، کیونکہ وہ اللہ جل جلالہ کی نافرمانیاں مزید سے مزید کرتا جا رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اللہ نے اسے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، تو اس قسم کی لمبی زندگی پھر خیر اور برکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو انسان اگر اپنے بچوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے یا اپنے آپ کے لیے زندگی میں برکت کا سوال کرے تو عافیت اور بندگی والی زندگی مانگنی چاہیے، اور یہی انسان کا اصل سرمایہ ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ،
اور ہم نے ان کو نہ شاعری سکھائی ہے وما ينبغي له اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، ان هو الا ذکر، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، وقرآن مبین، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لینذر، تاکہ خبردار کر دے، من کان حیا، ہر اس شخص کو جو زندہ ہو، ویحق القول علی الکافرین، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ سورہ یاسین کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا اس سورت کے آغاز میں کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید، رسالت، قرآن کریم کی حقانیت اور عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا تھا۔ اب ان آیات میں دوبارہ وہی مضمون اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ مقصد قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرنا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت بھی اسی کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی، اور شاعری پیغمبر کے شایان شان بھی نہیں ہے، بلکہ وہ جو آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں وہ اشعار نہیں ہیں، بلکہ وہ قرآن کریم ہے جو کہ حقیقت کا بیان ہے۔ اس زمانے میں عربوں میں شاعری کا چرچا تھا، تو کچھ لوگوں نے، کچھ مشرکین نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ یہ قرآن کریم بھی ایک شاعری ہے، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، تو قرآن کریم کی یہ آیت ان کے اس پروپیگنڈے کا رد کر رہی ہے کہ قرآن کریم شاعری نہیں ہے، یہ کوئی شاعری کی کتاب نہیں، بلکہ یہ تو حقائق بیان کرنے والی کتاب ہے، اور شاعری پیغمبر کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کہ یہ جو شاعر ہیں ان کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، اور کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ مختلف وادیوں میں سرگردان پھرتے ہیں۔ شاعری میں مبالغہ ہوا کرتا ہے، شاعری شاعر کے تخیلانہ پرواز کا نام ہوتی ہے، اور جس شاعری میں، جن اشعار میں شاعر کی تخیلانہ پرواز جتنی بلند ہو، جتنی اس میں مبالغہ آمیزی زیادہ ہو، اتنا ہی اس شعر کو اچھا سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم اس کا عکس ہے، قرآن کریم حقیقت کا بیان ہے۔ تو چونکہ شاعری میں عام طور پر مبالغہ آمیزی پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو شاعری سے پاک رکھا تھا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا، جو کہ عربوں میں انتہائی فصیح و بلیغ قبیلہ تھا، اور قریش میں سے بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا، جو کہ قریش میں سے ایک امتیاز رکھتا تھا۔ فصاحت اور بلاغت میں بنو ہاشم کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور عربوں میں شاعری، اشعار کہنا، یہ بچے بھی اشعار کہتے تھے، ان کی جو ملازمائیں تھیں، لونڈیاں تھیں، وہ بھی شعر کہنے پر قادر تھیں۔ لیکن ان تمام تر خصوصیات کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے محفوظ رکھا، تاکہ آپ کی زبان اقدس پر صرف قرآن کریم کا بیان ہو جو حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایسے جملے ادا ہو جاتے تھے جو موزون ہوتے تھے، یعنی شعروں کی طرح وزن رکھتے تھے، جیسے غزوہ حنین کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ کلمات جاری ہوئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو اس قسم کے کلمات کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جاری ہوئے ہیں، جو شعر کی طرح وزن اور قافیے والے تھے، لیکن یہ کلمات آپ علیہ السلام کی زبان پر بغیر کسی قصد، ارادے اور بغیر کسی تکلف اور تصنع کے جاری ہوئے تھے۔ اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل کے لیے، کسی مثال کے لیے بطور مثال کے شعر پڑھا بھی ہے ایک آدھ دفعہ، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر میں تبدیلی فرما دیتے تھے کہ اس کا پہلا مصرع بعد میں اور بعد والا پہلے پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بطور تمثیل کے کوئی شعر اپنی زبان مبارکہ سے ادا فرمایا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، ایک آدھ دفعہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے کوئی شعر پڑھا ہے، البتہ اس کے مصروں میں رد و بدل فرما دیتے تھے کہ دوسرا مصرع پہلے پڑھ دیتے تھے اور پہلا مصرع بعد میں پڑھ دیتے تھے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا التزام فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے پاک رکھا جائے، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے صرف قرآن کریم کا بیان ہو اور آپ کی زبان اقدس پر آیات جاری ہوں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم حقیقت کو بیان کرتا ہے اور شاعری میں مبالغہ آمیزی ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ شاعر ایسے ضرور ہیں جو کہ ان تمام باتوں سے مستثنیٰ ہیں، جن کی کلام میں مبالغہ آمیزی کی بجائے آپ کو حقیقت نظر آئے گی، اور فضول باتوں کی بجائے، داد لینے کے لیے فضول گوئی کی بجائے آپ کو وہاں اصلاح کا رنگ نظر آئے گا۔ چنانچہ اس کی بہت بڑی مثال حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اپنے اشعار کے ذریعے کیا۔ گویا کہ انہوں نے جہاد باللسان کیا، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے شعر کی طاقت کے ذریعے وہ اسلام کا دفاع کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کو ممبر پر بٹھاتے، ان کو نشست پر بٹھا کر ان سے فرماتے کہ کفار کے ان کلمات کا جواب دو۔ اور ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ان باتوں کا جواب دو، جبریل علیہ السلام تمہاری تائید کریں۔ اس طریقے سے ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے۔ اور ماضی قریب میں علامہ اقبال اس کی مثال ہیں آپ کے سامنے کہ ان کے کلام میں آپ کو اصلاحی پہلو نظر آئے گا، حقیقت کا پہلو نظر آئے گا، مسلمانوں کے مستقبل کا درد آپ کو نظر آئے گا۔ اور بھی اس کی مثالیں ہیں، مولانا روم گزرے ہیں، شیخ سعدی گزرے ہیں۔ تو یہ جو شعراء گزرے ہیں یہ ایک قسم کے مستثنیات ہیں، ورنہ عام طور پر شاعری میں مبالغہ امیزی پائی جاتی ہے، اور جتنا کوئی شاعر زیادہ سے زیادہ مبالغے کرے اتنی ہی اس کو بادشاہوں کے درباروں میں انعامات اور اکرامات سے نوازا جاتا تھا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی، ہم نے ان کو شاعری سے پاک رکھا ہے، اور شاعری ان کے شایع نشان بھی نہیں ہے، کیونکہ شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے اور پیغمبر حقیقت حال کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ جو ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے یہ شاعری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ان هو الا ذکر، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے۔ وقرآن مبین، اور ایسا قرآن ہے جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لینذر من کان حیا، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم جس دل پر اثر انداز ہوتا ہے وہی دل زندہ کہلانے کا مستحق ہے۔ جو دل قرآن کریم کا اثر قبول نہیں کرتا، جس دل پہ قرآن کریم اثر انداز نہیں ہوتا، وہ بے شک دھڑکتا ہے، جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، لیکن وہ دل اللہ کے ہاں زندہ دل نہیں کہلاتا، بلکہ اس کی مثال ایک مردہ دل کی ہے جو دھڑکنے سے انکار کر چکا ہے اور اس کا جسم قبر میں ہے۔ تو ایک آدمی اگر قرآن کریم کا اثر قبول نہیں کر رہا تو اسے غور کرنا چاہیے کہ میرا دل قرآن کریم کی نظروں میں زندہ دل نہیں ہے۔ اب اسے اپنے دل پر محنت کرنی ہوگی، اور دل پر محنت کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کے ذریعے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ گویا کہ اللہ کا ذکر یہ دل کی غذا ہے، اور آپ دل کو اس کی غذا دیتے رہیں گے تو دل میں زندگی رہے گی، اور جب دل میں زندگی رہے گی اس پہ قرآن کریم بھی اثر کرے گا، اس پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اثر کریں گے، اور جب دل پہ قرآن کریم اثر انداز ہوگا تو دل صالح ہوتا جائے گا، اور جب دل صالح ہوتا ہے تو پورا جسم تندرست ہوتا ہے، کیونکہ دل ہی میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں اچھائی اور برائی کا محور اس کا دل ہے۔ اگر دل صحیح سالم ہے تو انسانی زندگی درست راستے پر، اور اگر دل صحیح سالم نہیں ہے، فطرت سے ہٹا ہوا ہے، تو انسان کا پورا جسم بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دل کو زندہ رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت جیسے میں نے عرض کیا کہ دل کی زندگی کا راز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کیا جائے، صبح و شام کے جو مسنون اذکار ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کے ان مختلف اسماء کا صبح و شام ورد رکھا جائے اور درود شریف کا اہتمام کیا جائے، تو جب انسان ان تسبیحات کو اپنی زندگی کا جز بناتا ہے تو اس کا دل زندگی کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر اس کا دل قرآن کریم پڑھنے کو بھی کرتا ہے اور قرآن کریم اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ قرآن کریم حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ گویا قرآن کریم کا ایک مقصد یہ ہے کہ جس کے دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے، جس کا دل زندہ ہے، اس کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے، اور جس کے دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی اس کا دل مردہ ہے، اس پہ حجت پوری ہو جائے، اور کل اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ میرے پاس تو سچائی کا بیان نہیں پہنچا تھا یا مجھے تبلیغ کی باتیں نہیں پہنچی تھی۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون ولهم فیها منافع ومشارب افلا یشکرون۔ اولم یروا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انا خلقنا لهم، کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں، مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے، انعاما، مویشی۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، فہم لہا مالکون، اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، وذللناها لهم، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا پھر بھی یہ شکر بجا نہیں لائیں گے۔ اب ان آیات میں اللہ جل جلالہ اپنے کچھ نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے۔ مویشی کیسے پیدا کیے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کی، یعنی اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے مویشی پیدا کی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف ہاتھوں کی نسبت فرمائی ہے، ہاتھوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، ان کو سمجھنا انسان کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا ان کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ جس طرح کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور عام طور پر ہاتھ جسم کے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے انسانی ہاتھ ہیں، اللہ ایسے ہاتھوں سے پاک ہے۔ اب وہ کیسے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں یوں کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، یعنی جس طرح کے ہاتھ اللہ کے شایع نشان ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے مویشی پیدا کیے۔ تو گویا یہ مویشی بھی اللہ تبارک و تعالی کے انعامات ہیں، ان کے نشانیوں میں سے ہیں۔ فہم لہا مالکون، اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ گویا پیدا اللہ کرتا ہے، اور انسان کی ملکیت میں ان مویشیوں کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اس میں قرآن کریم ایک نظریہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہیں ان کا تنہا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کو، اپنی ملکیت کو انسان کو استعمال کے لیے دیتا ہے، تو گویا میرے اور آپ کے پاس یہ چیزیں امانت ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ دولت ہے، کاروبار ہے، روپیہ پیسہ ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں استعمال کے لیے بطور امانت کی یہ چیزیں دی ہیں۔ گویا ہم ان چیزوں کے مالک اگر ہیں تو عارضی طور پر ان کے مالک ہیں، ان کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ جب آپ نے یہ مان لیا کہ میری دولت کا حقیقی مالک اللہ تعالی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ میں اس دولت کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کروں گا۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ دولت تو میری ہے،
میری محنت کی کمائی ہے، تو گویا وہ اس حقیقت کا انکار کر رہا ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا ہے، بلکہ وہ یوں کہے گا جب میری ہے تو میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گا۔ ایک مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا، اس کا یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے کہ ان چیزوں کا مالک اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لہٰذا ہم نے ان کا استعمال اللہ کی رضا کے مطابق کرنا ہے۔ تو یہاں یہی حقیقت اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم نے پیدا کیے اور پھر ہم نے اس کو انسان کی ملکیت میں دیا اور وہ اس کا مالک بنا ہوا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ انسان ان جانوروں پر قدرت رکھتا ہے جو کہ طاقت میں اس انسان سے کہیں زیادہ ہیں۔ بھینس کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، اونٹ کو دیکھ لیں، ہاتھی کو دیکھ لیں، یہ تمام جانور انسان کی طاقت سے کہیں زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ گھوڑے کو دیکھ لیں، کتنا طاقتور جانور ہے، لیکن یہ تمام تر طاقتور جانور اپنی طاقت کے ہوتے ہوئے انسان کی قدرت میں دیے گئے ہیں۔ چنانچہ انسان کا چھوٹا سا بچہ رسی کے ذریعے ان جانوروں کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ٹہنی کے ساتھ بھی اگر آپ ان کو باندھ دیں تو وہ وہاں بندے رہیں گے اور وہاں سے اپنی طاقت استعمال کر کے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ان کو اس طرح کی صلاحیت کس نے دی؟ انسان کے قابو میں کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ اللہ نے مویشیوں کے مزاج میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ انسان کے اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ چنانچہ جانور آپ کی اطاعت کرتا ہے حالانکہ وہ آپ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ تو اسی حقیقت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ ان مویشیوں کو ہم نے پیدا کیا، ہم نے ان کو انسان کی ملکیت میں دیا، اور ملکیت میں دینے کے بعد ہم نے ان مویشیوں کو انسان کے لیے مسخر بھی کیا، انسان کے قابو میں دیا۔ چنانچہ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن پہ انسان سواری کرتا ہے، جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، ان کو انسان سواری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ وہ ہیں جنہیں انسان کھاتا ہے، جیسے بکری کا گوشت انسان کھاتا ہے، بھیڑ کا گوشت انسان کھاتا ہے۔ تو یہ تمام مویشی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے پیدا کیے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان مویشیوں سے انسان اور بھی فائدے حاصل کرتا ہے۔ ان کا اون استعمال ہوتا ہے، کھال استعمال ہوتی ہے، ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں، ان کے بال استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ گائے کا، بھینسوں کا گوبر بھی انسان کے کام میں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے مویشیوں کے گوشت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسم کے تمام اعضاء کو انسان کے فائدے کے لیے انسان کی ملکیت میں دیا۔ وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، جیسے انسان مویشیوں سے دودھ حاصل کرتا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دودھ کے چشمے جاری فرمائے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان سے انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا دودھ عطا فرماتا ہے جو انسان کے لیے ایک مکمل غذا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے یہاں اپنی یہی نشانیاں بیان فرمائی کہ ہم نے ان جانوروں میں ان کے لیے مختلف منافع رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان شکر نہیں کرتا۔ کہ حق یہ تھا کہ انسان ان نعمتوں کا ادراک کرتا، ان کو یاد کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، لیکن ان تمام تر نعمتوں کے باوجود انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر۔ زبان سے اللہ تبارک و تعالی کا شکر کا جملہ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا، اور عملی طور پر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی بندگی نہیں کرتا، یہ ناشکری ہے۔ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے شکر کے جذبات ہوں، انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ نعمت کی، میرے اوپر وہ نعمت کی، مجھے جسم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے صحت دی، جسمانی طور پر عافیت بخشی، مجھے اچھا لباس دیا، اچھا خاندان دیا، اچھی اولاد دی، اچھا گھر دیا، اچھا کاروبار دیا۔ یہ چیزیں انسان کو یاد کرنی چاہیے۔ جب یہ ان چیزیں انسان کے دل و دماغ میں ہوں گی تو اس کے دل میں خود بخود شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو معذور ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو ہسپتالوں میں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی اولاد تو ہے لیکن بیمار ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کاروبار نہیں ہے۔ تو جب اپنے سے کم صحت والوں کو، کم دولت والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کی برسات نظر آئے گی،
پھر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، پھر دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر کرنے کا کام یہ ہے کہ دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا کیے جائے، اور دوسرے نمبر پر زبان سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، شکر کے مختلف کلمات احادیث میں آپ کو ملیں گے، مسنون دعائیں ہیں، تو وہ کلمات پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر عملی طور پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس طریقے سے کہ اپنے جسم کو اللہ کی بندگی کے لیے استعمال کیا جائے، اپنی توانائیوں کو اللہ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اور اپنی ذہنی اور جسمانی توانائیوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے روکا جائے۔ یہ شکر کا طریقہ کار ہے۔ تو قرآن کریم یہاں شکوہ کر رہا ہے، افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اس امید پر کہ انہیں مدد ملے، لا یستطیعون نصرہم، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا لشکر بنیں گے جسے حاضر کر لیا جائے گا۔ فلا یحزنک قولہم، غرض ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، یقین جانیے ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے ہیں اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اب ان آیات میں عقیدہ توحید کا بیان ہے، پیچھے آپ نے قرآن کریم کی حقانیت کا بیان پڑھا، اس کے بعد اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں بیان فرمائی، اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان تمام نشانیوں کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مختلف خدا بنا رکھے ہیں، چاہے وہ ان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے بت ہوں، چاہے وہ اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہو، برگزیدہ شخصیات ہو انسانوں میں سے جن کو یہ معبود بناتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں جنہیں وہ معبود بناتے ہیں۔ تو غرض انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مختلف بتوں کو، اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ مختلف مورتیوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور وہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے بت تراشے ہیں یا ہم نے خود ساختہ طریقوں سے اپنے لیے معبود بنا رکھے ہیں، یہ قیامت والے دن ہماری مدد کریں گے، دنیا میں بھی ہماری مدد کریں گے، بعد میں بھی ہماری مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ ان کی مدد کیا کریں گے؟ یہ قیامت والے دن خود ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری اطاعت کرو، یا ہم نے ان کو اپنی بندگی کی طرف نہیں بلایا، یہ خود اس طرح کے عقیدے انہوں نے تراش رکھے تھے۔ تو قرآن کریم یہاں اسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے گی، ان بتوں سے، ان مورتیوں سے، ان انسانوں سے ان کو مدد ملے گی۔ لا یستطیعون نصرہم، حالانکہ ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ان کی مدد کریں، وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ ان کے سامنے ان کے معبود آئیں گے جن کو وہ دنیا میں جن کو پوجتے تھے، جن کو خدا مانتے تھے، اور وہ معبود ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ جب مشرکین کی سرکشیاں حد سے بڑھ جاتی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی آمیز جملے نازل فرمایا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی ہے کہ غرض اے محبوب، اے پیغمبر، ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، سرکشیوں کی وجہ سے آپ پریشانی کا شکار مت ہوں، اس لیے کہ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان سب کا قیامت والے دن حساب کریں گے۔ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ اپنے دل پر کوئی بوجھ مت لیں اور کوئی رنجیدہ نہ ہو۔ تو اس طریقے سے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مختلف نشانیاں بیان فرمائی،
قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان بھی ہے، عقیدہ آخرت کا بیان ہے، عقیدہ توحید کا بیان ہے، تو قرآن کریم مختلف طریقوں سے یہ عقائد ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بنیادی عقائد ہیں۔ ان عقائد کو تسلیم کرنے والا شخص ہی مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔